ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب میں کابینہ کا پہلا اجلاس ہوا۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں 39 نکاتی ایجنڈا پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ نگراں صوبائی کابینہ کا معذور افراد، بزرگوں اور طلبہ کو بڑا ریلیف، میٹرو بس سروس اور اورنج لائن میٹرو ٹرین پر فری سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت سفری سہولیات دینے کی منظوری دے دی۔ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 کرنے کی منظوری اور عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا گیا ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار جنوبی پنجاب میں کابینہ کا پہلا اجلاس۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس میں 39 نکاتی ایجنڈا پیش۔ کابینہ کے 8ویں اور 9ویں اجلاس کے فیصلے میں ترامیم کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کو جنوبی پنجاب کے ترقیاتی منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ بہاول نگر موٹر وے اور ملتان رنگ روڈ پروجیکٹ بارے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی جنوبی پنجاب کے منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ نگران صوبائی کابینہ کا معذور افراد، بزرگوں اور طلبہ کو بڑا ریلیف، میٹرو بس سروس اور اورنج لائن میٹرو ٹرین میں فری سفر کر سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے مفت سفری سہولیات دینے کی منظوری دے دی ہے۔ مزدور کی کم سے کم تنخواہ 32,000 کرنے کی منظوری بھی دی گئی اور عمل درآمد کا حکم بھی دے دیا گیا۔ قائد اعظم اور صدارتی پولیس میڈل کے لیے ناموں کی سفارشات پیش۔ پنجاب ہیلتھ فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی اثر نو تشکیل کا ایجنڈا بھی پیش کیا گیا۔ پنجاب مینٹل ہیلتھ ایکٹ میں ترمیم کا ایجنڈا بھی پیش کیا گیا۔ کابینہ کا اسموک سے نمٹنے کے لیے کابینہ کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی اسموک سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کا بھی حکم۔ صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے 1 ارب سے انڈومنٹ فنڈ کے اجرا کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی سیکریٹریز کو بھی بدھ کو فیلڈ وزٹ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا ملتان اور بہاولپور کورٹ میں قائم ڈسپنسریز کو فعال کرنے کا حکم۔ ڈسپنسریز کو فنکشنل اور آپریشنل کرنے کی ذمہ داری ہیلتھ فیسیلٹیز مینجمنٹ کمپنی کے سپرد کرنے کا فیصلہ۔ ملتان میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر کے ملازمین کے کانٹریکٹ میں توسیع کی منظوری۔ صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکریٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس اور متعلقہ حکام کے اجلاس میں شرکت تھی۔ مزید بات کریں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نشتر 2 ہسپتال ملتان کا دورہ۔ کابینہ کے اراکین بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے آؤٹ ڈور شعبے کے مختلف حصوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زیر تکمیل ایمرجنسی ایڈمن بلاک ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے فارمیسی، آپریشن تھیٹرز، سی ٹی اسکین اور بیسمنٹ کا بھی معائنہ کیا۔ نشتر 2 کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے پروجیکٹ کے بارے میں وزیر اعلیٰ کو بریفنگ دی۔ محسن نقوی کی تعمیراتی اور دیگر امور کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ منصوبے کا کام جلد از جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ نشتر 2 ہسپتال ملتان اور گرد و نواح کے عوام کی اشد ضرورت ہے۔ آپ کو آگاہ کرے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نشتر 2 ہسپتال ملتان کا دورہ۔ کابینہ کے ارکان بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ نے آؤٹ ڈور شعبے کے مختلف حصوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے زیر تعمیل ایمرجنسی ایڈمن بلاک ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ نے فارمیسی، آپریشن تھیٹر، سی ٹی اسکین اور بیسمنٹ کا بھی معائنہ کیا۔ ہم سے جتنا ہو سکے گا ہم عوام کو ریلیف دیں گے، محدود وقت میں جو کر سکتے ہیں کریں گے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی چلڈرن کمپلیکس ہسپتال ملتان میں گفتگو۔ کہا، پہلی دفعہ ملتان میں ہم نے کابینہ میٹنگ کی ہے۔ چلڈرن کمپلیکس میں ایمرجنسی کی حالت بہت خراب ہے، ہسپتال کی حالت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ رواں سال نشتر 2 ہسپتال کو مکمل کرنا ہے۔ مزید کہا، کپاس کی مد میں ہم نے 3 بلین روپے بچائے ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے شوگر ملز مالکان سے چینی پر 140 روپے کا معاہدہ ہوا ہے۔ پہلی دفعہ ملتان میں ہم نے کابینہ میٹنگ کی ہے۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا ایسا کہنا ہے، چلڈرن کمپلیکس میں ایمرجنسی کی حالت بہت خراب ہے۔ رواں سال نشتر 2 ہسپتال کو مکمل کرنا ہے۔ آج بھی یہاں ہیں، کل بھی یہاں ہیں اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کو گو تھرو کر رہے ہیں۔ یہاں اس ڈویژن کی کچھ چیزیں ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس کی ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، یہ والی جو بلڈنگ تھی، یہ ایک اور ہاسپٹل تھا جو ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کے نام ٹرانسفر کیا ہے۔ اب چائلڈ کیئر والے ہوپفلی 3 مہینے کہہ رہے ہیں کہ اندر یہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یہاں کا جو ایمرجنسی کا حال ہے وہ میرے خیال ہے جو ملتان کے رپورٹرز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت بری حالت تھی۔ تو آپ کو 2-3 ماہ کے بعد یہاں کی ایمرجنسی کی ایک نئی شکل نظر آئے گی۔ اس کے بعد نشتر ہاسپٹل 2
اس کی بھی ہم نے ڈیڈ لائن بنائی ہے، انشاءاللہ اسی سال اس کی اوپننگ کرنی ہے. اور نشتر ہاسپٹل 1 کی ریویمپنگ کر رہے ہیں. ملتان کا جو کارڈیولوجی کا آپ کا سینٹر ہے اس کی نئی بلڈنگ کافی دیر سے رکی پڑی تھی، اس کی کوشش کریں کمپلیشن کرنے کی. باقی شجاع آباد پہ آپ کا برج ہے جو آلریڈی اپروو ہو گیا، اس کا کام شروع ہو جائے گا. آپ کی روڈز کی کافی ساری چیزیں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں. نواب روڈ کافی دیر سے خراب تھی، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں. تو کیڈٹ کالج بھی ہے، اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو ملتان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو ہم محدود ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ہوپ فلی جو کمپلیٹ ہوتا جائے گا آپ کے سامنے نظر آتا جائے گا. انشاءاللہ یہ جو 2-3 گھنٹے کا سیشن لگا ہے، ہمارے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ تھے سارے، ہمارے پروفیسر سارے تھے، وہ سارے سیکٹریز بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا سارے نوٹس لے رہے تھے. اور منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے جو اگلے 7 دن میں اس کے اوپر کام کرے گی. تو مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح ہم نے کاٹن میں $3 ملین بچایا ہے ملک کا، اسی طرح ہم گندم میں اور باقی ایڈیبل آئل وغیرہ میں جس طرح کام کرنے لگے ہیں، اور اگلے 2-4 ماہ میں اس کا بھی آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا. ملتان میرا خیال ہے لاہور کے بعد اگر کسی جگہ وزٹ ہوا ہے سب سے زیادہ تو ملتان ہوا ہے. دوسرا جو پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے ہمارا محدود ٹائم میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور ساؤتھ پنجاب پہ ہم پہلے دن سے فوکس کر رہے ہیں جتنا ہم ریلیف. اب آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز ملتان کا دورہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور ہسپتال میں دی جانے والے طبی سہولیات بارے دریافت کیا. وزیر اعلیٰ نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ملتان کی نئی بننے والی عمارت کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال ملتان کی نئی بلڈنگ کو جلد فنکشنل کرنے کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز کا دورہ. وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی. وزیر اعلیٰ نے مریضوں سے اسپتال میں دی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں بھی دریافت کیا. آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ محسن نقوی نے اسپتال میں زیر علاج مریضوں کی عیادت کی اور اسپتال میں دی جانے والی طبی سہولیات کے بارے میں دریافت بھی کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ملتان کی نئی بننے والی عمارت کا بھی معائنہ کیا. وزیر اعلیٰ کی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ملتان کی نئی بلڈنگ کو جلد فنکشنل کرنے کی ہدایات ہیں. دوسری جانب زرعی شعبے کی ترقی کے لیے پروفیسرز اور ریسرچرز سے رہنمائی لیں گے. بدقسمتی سے زرعی شعبے میں ریسرچ نہ ہونے کے برابر ہے. نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان میں خطاب. محسن نقوی نے زرعی ریسرچ کے فروغ کے لیے حتمی سفارشات کی تیاری کے لیے وزارتی کمیٹی کا اعلان کر دیا. صوبائی وزراء SM تنویر، بلال افضل، جاوید اکرم اور ابراہیم مراد کمیٹی میں شامل. کمیٹی کو تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کر کے جامع پلان پیش کرنے کا حکم. ریسرچرز اور فارمرز نے کاٹن کی اچھی پیداوار کے لیے محسن نقوی کی کاوشوں کو سراہا. صرف مقصد ایک ہے کہ آپ لوگوں سے سجیشن لی جائے. پچھلے 3-4 ماہ میں ہم نے کاٹن پہ فوکس کیا ہے، رزلٹ آپ کے سامنے ہے، آپ لوگوں کو ہم سے بہت زیادہ اپڈیٹس ہیں. لیکن ایک چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ لوگ تانا دیتے ہیں کہ آپ کی ریسرچ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. جو ہمارے ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اس میں کچھ نہیں ہو رہا ہے. یہ جو ہمارے 100-200 پروفیسرز ہیں یہاں پہ جو ہماری ایگریکلچر یونیورسٹیز کے، ان کے ساتھ موقع نہیں ملتا بات کرنے کا، کیونکہ آپ وہ لوگ ہیں جو ہمیں صحیح گائیڈ کر سکتے ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو ہم لاہور بیٹھ کے بہت سارے فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپ سے پہلے فیڈ بیک لیں کہ آپ لوگ کیا ایڈوائز کرتے ہیں. تو سیڈ ہے، سیڈ کے اوپر ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ازبکستان ہم سے سیڈ لے کے گیا، ہم سے ڈبل اس کی ییلڈ ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہم سب بات کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر، لیکن اس کے لیے بیسک جو چیزیں ہیں جہاں سے شروع ہونی ہے وہ آپ لوگوں نے کرنی ہے، آپ لوگوں نے ایڈوائز کرنا ہے. تو میرا آپ سے 2-3 سوال ہیں اور کوشش کریں کہ ریپیٹ نہ ہو، ایک جو بات کر دے آپ لوگ کوئی دوسری بات کریں. پروفیسر صاحبان خاص طور پہ آپ سب کا مجھے ایڈوائز چاہیے. پوری ٹیم یہاں بیٹھی ہے، اسی لیے بیٹھیں کہ آپ لوگوں سے سجیشن لیں کہ ہم غلط کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کس ٹریک پہ چلنا چاہیے، اور ہمیں فارمر یا ایگریکلچر کے لیے کیا اور چیزیں کریں تو اس سے بہتری آئے گی.
بیسک مقصد یہ ہے. پھر ہم جب کنکلوڈ کرتے ہیں اس چیز کو تو ہم اس کے اوپر پھر ہم کام شروع کریں گے. لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کی ایڈوائس کے بغیر, آپ لوگوں کے مشورے کے بغیر ہم جتنی مرضی میٹنگز کر لیں, جتنے مرضی سیشنز لگا لیں لاہور میں, ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک جو بیسک لوگ ہیں ہمارے, جنہوں نے یہ سارا کا سارا پروسیس چلانا ہے, وہ آپ لوگ ہیں. تو آپ لوگوں کی محنت سے ہماری کامیابی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی گفتگو آپ نے سنی. اب آپ کو بتایا ایل پی جی مافیا نے سرکاری ریٹ کی دھجیاں بکھیر دی. اوگرا اور مارکیٹ ریٹ میں فی کلو 40 روپے کا فرق ہے. ملتان میں ایل پی جی 260 سے 280 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہونے لگی. رکشہ ڈرائیوروں کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا. ملتان میں ایل پی جی مافیا نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے. سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں 20 سے 40 روپے کا فرق ہے. ایل پی جی کی سرکاری قیمت 240 روپے ہے, جبکہ ریفلنگ اسٹیشن پر 260 سے 280 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے. رکشہ ڈرائیوروں کا کہنا تھا کہ انہیں کبھی بھی سرکاری ریٹ پر گیس نہیں ملی. خود ساختہ مہنگائی نے کہیں کا نہیں چھوڑا. سواری کہتے ہیں بھی ہم فلانے تھوڑے رشکے والا کم پیسوں میں لے جاتا, ہم کھڑے رہتے ہیں روزگار کے چکر میں. روزگار نہیں ہے, اتنے گیس مہنگے ہوئے ہیں, آٹا بھی مہنگا, چینی بھی مہنگی ہے, دالیں بھی مہنگی ہے. رکشہ ڈرائیور نے بتایا کہ بے لگام مہنگائی کے باعث گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے. ایل پی جی اور پیٹرول بنیادی چیزیں ہیں اور ان دونوں ہی ان کی پہنچ سے دور ہیں. کسی کی مرضی ہے 280 چلا رہا ہے, کوئی 270 چلا رہا ہے, کوئی 260 چلا رہا ہے. زیادہ تر 280 روپے چلا رہے ہیں سارے. کوئی کسی چیز کی قیمت فکس نہیں ہے, جس کا جتنا داؤ لگ رہا ہے وہ لگا رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں آتے دکاندار نہیں ہے, اپنا ریٹ بڑھائی کریں. گیس اپنا ریٹ, کھان کا اپنا, گھیو کا اپنا, کہیں سمجھ نہیں آتے. سارے چلتے تھے ڈول لمبے پہ. رکشہ ڈرائیوروں نے ضلع انتظامیہ سے خود ساختہ مہنگائی کی فوری خاتمے کا مطالبہ کر دیا. کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ شکیل سلطان, ملتان. میاں والی میں مہنگی ادویات نے مریضوں کی زندگیاں چیرن کر دی. مریضوں کے لیے زندگی بچانے والی ادویات خریدنا بھی مشکل ہو گیا. مختلف ادویات کی قیمتوں میں 45 سے 50% تک کا اضافہ ہو گیا ہے. میاں والی میں ادویات کی بڑھتی قیمتوں نے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا. مریضوں کے لواحقین کہتے ہیں کہ گردے کے امراض میں استعمال ہونے والے سسٹین سرپ 2 گنا سے بھی زیادہ مہنگا ہو گیا ہے. 15 روز پہلے سسٹین سرپ 350 کا تھا, مگر اب اس کی قیمت 750 روپے ہو گئی ہے. عام لوگوں کے لیے مہنگی دوائی خریدنا بھی ناممکن ہو چکا ہے, لیکن حکومت مہنگائی میں آئے روز اضافہ کیے جا رہی ہے. روز پر روز دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. اب یہ گردے مسانے کی پتھری کا میں سرپ لینے آیا ہوں, سسٹون اس کا نام ہے. اس کی پہلے قیمت تھی 350 روپے. اب جب میں نے خریدا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی پرائس 750 ہو گئی ہے. میں تو ایک دفعہ سن کے حیران ہو گیا ہوں, اتنی زیادہ قیمتیں بڑھا رہے ہیں. خدا را حکومت سے ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے حال پہ کچھ رحم کیا جائے. دوسری طرف میڈیکل سٹور والوں کا موقف ہے کہ مختلف کمپنیوں نے بچوں کے دودھ کی قیمت میں 400 روپے تک کا اضافہ کر دیا ہے. ہائی بلڈ پریشر گولی ایزی ڈے کی قیمت 350 روپے سے بڑھا کر 510 روپے ہو گئی. میدے کا اومیگا کیپسول 350 سے مہنگا ہو کر 450 کا ہو گیا. نووی ڈیک اینٹی بائیوٹک کی قیمت میں بھی 50 روپے کا اضافہ کیا گیا. ڈبل ریٹ سے بھی زیادہ دوائیوں کی قیمتیں ہو گئی ہیں. غریب آدمی کیا کرے گا؟ حکومت سے گزارش ہے کہ وہ قیمتیں کم کرے, مہربانی کرے. ایک ٹیبلٹ ہے جی بلڈ پریشر کی, کوئی ایزی ڈے ٹیبلٹ, وہ پہلے تھی 350 روپے کی, اب ہو گئی ہے 500 روپے کی. اور اسی طرح اور بھی ہیں, شوگر کی ہیں, بلڈ پریشر کی اور بھی میڈیسن ہیں. یعنی کہ اسی طرح یہ ساری مزید بڑھتی رہی ہیں, میڈیسن کے ریٹ بڑھ رہے ہیں. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ادویات کی قیمتوں کو فوری طور پر کنٹرول کیا جائے. کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز, روہی, میاں والی. کمر توڑ مہنگائی نے عوام کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا. جہانیہ کے نواحی اڈا پل 14 پر شہریوں کا احتجاج. پلے کارڈ اٹھا کر مہنگائی کے خلاف نعرے بازی کی. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پیٹرول, بجلی اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں بلند سے بلند ترین ہوتی جا رہی ہیں. ملک بھر کی طرح جہانیہ میں بھی مہنگائی کا طوفان برپا ہے. شہری احتجاج کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. شہریوں نے بطور احتجاج نواحی اڈا پل روڈ پر ملتان وہاڑی روڈ کو بند کر دیا. مظاہرین کی پلے کارڈز اٹھا کر مہنگائی کے خلاف شدید نعرے بازی. کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات, بجلی, گیس اور دیگر اشیاء خورونوش کی قیمتیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں. غریب, دہاڑی دار اور سفید پوش طبقہ زیادہ متاثر ہوا. بچوں کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے. اکثر لوگ 2 وقت کی روٹی سے بھی محروم ہو چکے ہیں.
آج مہنگائی کے حوالے سے یہ جو ہوشربا اضافہ ہو چکا ہے، 75 سالہ ریکارڈ ٹوٹ چکے ہیں. غریب 2 وقت کی روٹی سے پریشان ہے، ان کا چولہا نہیں جلتا. اور اگر بجلی بلوں کی بات کی جائے تو 14 قسم کے ظالمانہ ٹیکسز ہیں جو غریب عوام جو ہے کرائے کا مکان اور 2 وقت کی روٹی بھی پوری نہیں ہوتی، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول کے بچے پڑھائیں یا یہ کام کریں. جی سر، مہنگائی کے بارے میں کیا بولے، ہر دن مہنگائی کے بارے میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں. آج بھی یہ احتجاج ہوا ہے. اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ آئے دن لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور بیرون ملک پاکستان کا رخ کر رہے ہیں. میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پاکستان غریب عوام کے لیے کچھ ریلیف لیں. کمر توڑ مہنگائی نے غربت کی چکی میں پسی عوام کا کچمر نکال دیا. شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے. بجلی، پیٹرول اور اشیاء خورونوش کی قیمتیں فوری کم کر کے عام آدمی کو ریلیف فراہم کیا جائے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ امجد حسین بٹر، روہی نیوز، جہانیہ. اور یہاں بات کریں سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری. ملتان میں سونے کی قیمت میں 4,500 روپے کی کمی. 24 کیرات سونا 2,11,500 روپے فی تولہ ہو گیا، جبکہ 22 کیرات سونا 1,93,875 روپے تولہ فروخت کیا جا رہا ہے. 24 کیرات سونا 18,000 روپے فی کلو گرام پر فروخت کیا جا رہا ہے. 22 کیرات سونا 16,600 روپے فی گرام میں فروخت ہونے لگا ہے. سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری ہے. ملتان میں سونے کی قیمت میں 4,500 روپے کی واضح کمی آئی ہے. 24 کیرات سونا 2,11,500 روپے فی تولہ ہو گیا. 22 کیرات سونا 1,93,875 روپے تولہ فروخت ہونے لگا. 24 کیرات سونا 18,000 روپے فی گرام پر فروخت. 22 کیرات سونا 16,600 روپے فی گرام میں فروخت ہونے لگا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کا ریسکیو آپریشن. چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے 3 لاپتہ بچے حفاظتی تحویل میں لے لیے. بچوں کو جنرل بس سٹینڈ چوک کمہارا سے تحویل میں لیا گیا. بچوں کو چائلڈ پروٹیکشن بیورو سینٹر منتقل کر دیا گیا. چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی جانب سے لواحقین کی تلاش بھی جاری ہے. اور اب آپ کو بتائیں، پولیس تحفظ مرکز لودھرا نے خاندان کو اجڑنے سے بچا لیا. میاں بیوی میں عرصہ دراز سے جاری جھگڑے کو ختم کرا دیا گیا. انچارج تحفظ مرکز فوزیہ سحر نے میاں بیوی کے درمیان صلح کرا دی. نامساعد حالات کی وجہ سے گھر میں اکثر جھگڑا رہتا تھا. جھگڑا بڑھتے بڑھتے نوبت طلاق تک آن پہنچی تھی. میاں بیوی کا کہنا ہے کہ ہمارا گھر دوبارہ بسانے پر پولیس تحفظ مرکز کے شکر گزار ہیں. اس کے گھریلو معاملات کچھ خراب تھے. اس کے شوہر نے اس کو مار پیٹ کے گھر سے نکال دیا. پھر یہ میرے پاس آ گئی اور اس کا پھر ہمیں اس تحفظ مرکز کا پتہ چلا. ہم نے یہاں پہ آ کے ان کے اپلیکیشن دی. انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا، گھریلو ماحول دیا. ہمیں ان کا بیہیویئر بہت اچھا لگا اور انہوں نے اس کے معاملات کو حل کیا. دونوں پارٹیز کو بلا کے ان کے ساتھ بھی بات کی، ہمارے ساتھ بھی کی. آپس میں یعنی پیچ اپ کروایا. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. انہوں نے ہمارا سکولز میں ٹیچرز کے غیر حاضر رہنے کا معاملہ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے نوٹس لے لیا. ملتان سے 20 سکولز میں بایو میٹرک حاضری کی مشینیں لگانے کا حکم دے دیا گیا. ڈی سی کا کہنا ہے کہ اساتذہ اور سٹاف کی بایو میٹرک کی جائے. بایو میٹرک مشین جلد انسٹال کر دی جائے گی. مشین جلد انسٹال کر دی جائے گی. سکولز میں ٹیچرز کے غیر حاضر رہنے کا معاملہ ڈپٹی کمشنر راجن پور نے نوٹس لے لیا. ملتان کے 20 سکولز میں بایو میٹرک حاضری مشینیں لگانے کا حکم دے دیا گیا. ڈیپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لگ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم. کپاس کے کاشتکاروں کو نہری پانی کی فراہمی جاری رہے گی. مقررہ نرخوں پر کھاد کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایت. برانچ مجسٹریٹس کو ورکنگ میں تیزی لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے اور کہنا تھا ان کا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمے کو ترجیح دی جائے گی. ڈپٹی کمشنر مہر شاہ زمان لگ کی زیر صدارت جائزہ اجلاس. تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم دے دیا. کپاس کے کاشتکاروں کو نہری پانی کی فراہمی جاری. مقررہ نرخوں پر کھاد کی سپلائی یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کی. پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ورکنگ میں تیزی لانے کا ٹاسک. ڈی سی کا کہنا تھا کہ تجاوزات کے مستقل خاتمے کو ترجیح دی جائے گی.
आगे बढ़ते हुए बात करें सरगोदा मेडिकल कॉलेज में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम की तकरीब। तलबा भी एक पौधा पाकिस्तान के लिए मुहिम का हिस्सा बन गए। कमिश्नर अजमल भट्टी ने तलबा के हमरा पौधे लगाए। तकरीब में डिविजनल ऑफिसर जंगलात समेत दिगर की शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि मुल्क को सरसब्ज शादाब रखने के लिए दरख्त लगाए हैं। दरख्त लगाने का सिलसिला जारी है। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम की तकरीब का इनेकाद किया गया। तलबा भी एक पौधा पाकिस्तान के लिए मुहिम का हिस्सा बन गए। कमिश्नर अजमल भट्टी ने तलबा के हमरा पौधा लगाया। तकरीब में डिविजनल ऑफिसर जंगलात समेत दीगर की शिरकत। कमिश्नर का कहना था कि मुल्क को सरसब्ज शादाब रखने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डीजी खान के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने हल्फ उठा लिया। तकरीब में डॉक्टर्स और YDA पंजाब के ओहदेदार भी शरीक हुए। डेरा गाजी खान में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की तकरीब हलफ बर्दारी का इनकाद किया गया। MS टीचिंग हस्पताल डॉक्टर नजीब, डॉक्टर शकील लिगारी, डॉक्टर अब्दुर्रहमान आमिर केसरानी, असिस्टेंट कमिश्नर उस्मान गनी और दीगर शरीक हुए। निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 9 मुंतखब ओहदेदारान से हलफ लिया। डॉक्टर अबरार अहमद ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन डीजी खान के सदर का हलफ उठाया। 9 मुंतखब ओहदेदारान का कहना था कि अस्पताल की बेहतरी और मरीजों की सहूलियात फरामी के लिए काम करेंगे। और ओथ टेकिंग सेरेमनी हर शोबे के लिए बड़ी ज़रूरी होती है और हमने जिस तरह ओथ लिया है उसमें ना सिर्फ हमने डॉक्टर्स के लिए बल्कि पेशेंट्स के लिए काम करना है, जो कि हमारा मेन काम है, पेशेंट्स की खिदमत करना। तो उनको जो मसाइल हायल होंगे इंशाल्लाह उसके लिए हम काम करते रहेंगे, पहले भी करते रहे, इंशाल्लाह अब भी करते रहेंगे। तकरीब के शुरका ने 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी। इस मौका पर सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कैसर खटक, जनरल सेक्रेटरी DBA और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स कौंसिल इलेक्शन मुहिम की गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गए। उम्मीदवार वोट मांगने में मसरूफ हैं। महकमा एजुकेशन की जानिब से 14 सितंबर को तमाम सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन मुनक्किद करवाए जाएंगे। स्टूडेंट कौंसिल इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर पहुंच गई। उम्मीदवार वोट मांगने के लिए मुहिम चला रहे हैं। सदर और जनरल सेक्रेटरी को इंतखाबी निशान भी अलॉट कर दिए गए। मैं अपनी कैंपेन हर क्लास में जा के अपनी कैंपेन कर रही हूँ, हर बच्चे से वोट मांग रही हूँ। मेरा इंतखाबी निशान फूल है और अगर जनरल सेक्रेटरी बन गई तो मैं स्कूल के जितने भी मसाइल होंगे मैम तक लेके जाऊंगी। मेरा इंतखाबी निशान चांद है। मेरी सबसे गुजारिश है कि वो मुझे वोट करें। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो मैं स्कूल के जितने भी मसाइल हैं उन सबको पूरा करूंगी। मैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हुई हूँ। मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा इंतखाबी निशान फुटबॉल है और मैं अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गई तो मैं सबके मसाइल इस कदर हल करूंगी कि जो इन लोगों को स्कूल में मुश्किलात होती हैं। तालबात ने अपने अपने इंतखाबी निशान को सपोर्ट करने के लिए पोस्टर भी बना रखे हैं। कोई कलम को सपोर्ट कर रहा है तो कोई किताब के उम्मीदवार का हामी है और कोई फूल के उम्मीदवार को वोट देने के लिए मुहिम चला रहा है। मैं सदर के लिए खड़ी हुई हूँ, उम्मीदवार हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि मुझे वोट दें ताकि मैं स्कूल में बहुत से बेहतर इकदाम भी कर सकूँगी। अपने स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को भी ज़रा डील करेंगे बेहतर तरीके से। मैं आप सबको सपोर्ट कर रही हूँ क्योंकि उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि जो भी मसला होगा वो हमारा मैम तक पहुँचाएंगे। मैं अरूप को वोट दूंगी 14 तारीख को और अरूप को ही वोट दूंगी। आप सब भी कलम को वोट। उम्मीदवारों का कहना था कि इलेक्शन में अगर वो जीते तो स्कूल के मसाइल प्रिंसिपल और आला हुकाम तक पहुंचाएंगे और तलबा तालबात के दरपेश मसाइल हल करवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। कैमरामैन हसीब के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।